رات میں مغرب سے لے کے طلوع آفتاب تک ساعتیں تو ساری ایک جیسی ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے ہر رات کا جب پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں اپنی شان قدرت کے ساتھ، اور آسمان دنیا پہ اتر کے لوگوں کو پکار کر کہتے ہیں کون ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، کون ہے میری بارگاہ میں سوال کرنے والا، کون ہے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دست سوال میری بارگاہ میں دراز کرنے والا، مجھ سے رزق مانگنے والا، تو میں اس کو عطا، کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا۔ تو آپ نے دیکھا کہ رات کے پچھلے پہر کو پہلے پہر پہ پھر فضیلت دے گی، اور اللہ رب العزت نے اس پچھلے پہر کو اپنی خصوصی قربت اور مغفرت کی شان کے ساتھ نواز دیا۔ دنوں کی فضیلتیں، راتوں کی فضیلتیں، مہینوں کی فضیلتیں اور مختلف ساعتوں کی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ یہ تصور غلط ہے کہ فقط ایک شب قدر کی فضیلت ہے۔ تو بعض لوگ اتنا کچھ جانتے ہیں اور وہ باقی کچھ نہیں جانتے، وہ ہر شے کا صفایا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس لیلۃ القدر ہے اور بقایا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات تصور نہیں، ہر ایک کی ایک اپنی فضیلت ہے، ایک اپنا درجہ ہے، ایک اپنا رتبہ ہے، ایک مقام دوسرے مقام کو مٹا نہیں سکتا۔ شعبان کی اہمیت اور اس کے ساتھ آگے نصف شعبان شب برات کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، یہ احادیث صحیحہ کے ساتھ ثابت ہے، مسلم ہے، آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اس میں شک و شبہ کرنا لا علمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان تو وہ مہینہ تھا جس کے روزے فرض تھے، پورا کا پورا مہینہ روزے رکھتے، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام حضور علیہ السلام ماہ شعبان میں کرتے۔ کوئی سبب تھا اس کا، کوئی تو ریزن تھا، کوئی تو وجہ تھی، ماہ شعبان کی کوئی تو فضیلت تھی، کوئی تو اس میں خیر اور برکت کا پہلو تھا۔ اس کا بیان حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں، اور امام بخاری نے باب صوم شعبان میں روایت کیا، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ میں نے کوئی ایک مہینہ نہیں دیکھا جس میں پہلے دن سے آخری دن تک مسلسل پورے کے پورے مہینے کے 30 دنوں میں آقا علیہ السلام روزے رکھتے ہوں بلا ناغہ، سوائے ماہ رمضان کے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب اگلا حصہ توجہ طلب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شعبان، اور رمضان کے بعد میں نے آقا علیہ السلام کو ماہ شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے آقا علیہ السلام رمضان کے بعد اگر رکھتے تو وہ ماہ شعبان میں رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ کان یصوم شعبان کلہ، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، اور ہمیں فرماتے جتنی استطاعت ہو تم اس قدر عمل لے لو۔ جب ایک مہینے کو فضیلت ہوتی ہے تو اس مہینے میں کوئی خاص دن ضرور رکھا جاتا ہے، کوئی خاص رات ضرور رکھی جاتی ہے۔ اگر ماہ شعبان کو بقیہ 10 مہینوں پر آقا نے افضل قرار دے دیا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی کہ اس کے اندر، اس کی فضیلت کے اندر پھر کوئی ایک فضیلت والا دن اور فضیلت والی رات ضرور ہوگی۔ امام نسائی بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ سارے مہینوں کو چھوڑ کر آپ ماہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہیں اور ماہ شعبان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ماہ شعبان کو رمضان کے بعد سب سے عزیز جان کے روزے رکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے اس ماہ شعبان کی اب فضیلت بیان کی، بنیادی راز یہ بتا دیا کہ یہ اعمال خدا کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور جو شخص اس مہینے میں زیادہ اعمال صالحہ کرتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، لہذا روزہ اور صدقات و خیرات کرتا ہے، چونکہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں تو لہذا اعمال صالحہ بھی ساتھ جتنی کثرت کے ساتھ جائیں گے تو مغفرت نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، اور اسی قدر اللہ کی بارگاہ سے قرب اور قبولیت نصیب ہوگی۔